والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال دروشی بھی پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. اچھی پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. سارے مل کے پڑھ لو. جدو سا آخری ہو مدینے دی جلی ہوئے. اچھا ملدہ دی گل ہے کہ یہ نعت دی نعت ہے تے خواہش دی خواہش ہے، دعا دی دعا ہے. یہ سارے مل کے اپنے اپنے مطلب پڑھو. یہ سمجھو کہ میں اپنے مطلب پڑھ رہا ہوں. ہر بندہ اس نظریے نال پڑھو کہ میں اپنے مطلب پڑھ رہا ہوں. نظر چالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیا داتا. نظر چالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیا داتا. میں صدقے یا رسول اللہ کے مصرایا قریب ہوئے. میں صدقے یا سارے پڑھ لو. میں صدقے یا رسول اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ. میں صدقے یا اللہ. میں صدقے یا اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ کے مصرایا قریب ہوئے. جدو مینوں وقت نظر سونا کرا دے دید انج اپنی. مینوں وقت نظر سونا کرا دے دید انج اپنی. کہ سخی حسنین بھی ہوں سخی حسنین بھی ہوں تے نالے مولا علی ہوئے. سخی حسنین بھی ہوں سخی حسنین بھی ہوں نالے مولا
کہ جنہیں کلام لکھیا نا آخر تے وہ مقطع وہ کہندا بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نوں بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نوں بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نوں کفن اس دا محمد دے کفن اس دا محمد دے دوارے دی دری ہوئے کفن اس دا محمد دے دوارے دی دری ہوئے جو ہو من آخری شامہ مدینے دی گلی ہوئے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم اے زندگی ہو گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات اج دی اے محفل پاک لیلۃ القدر جس کے اندر میں تسی حاضر دعا اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے رمضان مبارک ساڈے کول 2-3 دن دا مہمان ہے پھر اس تو بعد اے مہینہ سانوں جدائی دا داغ دے جائے گا اچھا ویسے ایک اسی گل کرتے ہیں میں سمجھنا یہ بھی ایک رسمی گل ہے یہ ایک رسمی گل ہے یار چھت والے بھائیو تہاڈی مہربانی ہے تسی بہت ڈسٹرب کر رہے ہو یہ چھت تے کون لوگ انتقام والے جڑے بچے بھی چھت دے اوتے کوئی سیاح بندہ جا کے انہاں نوں کنٹرول کرو جڑے بھی ہیں کوئی بندہ سیاح جا کے انہاں نوں کنٹرول کرو بلکہ اسین دے اندر جگہ ہے کہ تھلے آ کے بیٹھو اے بار بار اگر اسی انہاں نوں چپ کراندے رہواں گے تے اسی بیان کی کرنا تے سننا کی تے اتنا شور تے ویسے بھی مسجد کے اندر جائز ہی نہیں تے تسی سرکار دی محفل دے دوران اتنا شور پا رہے ہو تے میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اس رات کے اندر جو ثواب زیادہ تے گناہ بھی زیادہ ہے اس کا خیال کرو دوبارہ توجہ فرماؤ میں عرض کر رہا سا کہ یہ رمضان دا مقدس مہینہ ساڈے کول 2-3 دن دا مہمان ہے لیکن میں عرض کر رہا سا کہ ایک رسمی یہ جملہ ہے ایک رسمی جملہ ہے کہ ساڈے کول چند دن دا مہمان ہے کیونکہ رمضان تے مہمان نہیں اصل مہمان اسی رمضان نے تے اگلے سال پھر آ جانا رمضان نے اگلے سال پھر آ جانا اسی پتہ نہیں ہونا کہ نہیں کنے لوگ ایسے نہیں جڑے پچھلی اس محفل کی زینت ہے سن اور اج نہیں ہے اور کنے لوگ ایسے نہیں اگلا رمضان آئے گا لیکن وہ سانوں نظر نہیں ہوں گے اسی پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا تو اس واسطے اس پہ غور کرنا چاہیے رمضان مبارک ساڈے کول جا رہا ہے یقیناً اسی او ایدی قدر نہیں کر سکے جڑی کرنی چاہیے یقیناً ساڈی سستی ہے ساڈی نااہلی ہے لیکن اللہ کی رحمت تو پوری امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت خاصہ دا صدقہ ساڈی اس سستی اور کمزوری کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور اپنا مضمون شروع کر تو پہلے 2-4 اہم مسئلے فوکس کرنے ضروری نے کیونکہ لیلۃ القدر کے اندر کئی لوگ ایسے نہیں جنہیں جمعے چ نہیں ہوں گے دور دور آئے نہیں ایک مسئلہ سن لو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اے جڑا مشہور ہے نا کہ رمضان مبارک دا جڑا آخری جمعہ ہے اس دن عصر دی نماز تو بعد 4 نفر پڑھے جاندے نے آخر جی جڑا بندہ یہ 4 نفر پڑھ لوے
وہ ساری زندگی دیا قضاواں معاف ہو جاتی. ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک گل کوئی نہیں، یہ سارے سپیکر میں کسی کا فیض آ گیا لگتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک گل کوئی نہیں. پہلی گل یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ تسی ویسے پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، لیکن وہ اصل تو پہلے پڑھو گے، اصل تو بعد نہیں، کیونکہ اصل تو بعد میں نفل نماز ہوتی ہی نہیں. اصل تے فرض پڑھ لو، اس تو بعد نفل نماز نہیں. فجر تے فرض پڑھ لو، اس تو بعد نفل نماز نہیں. اودا نفل پڑھ لو، ثواب مل جائے گا. لیکن اگر اس نظریے نال پڑھو گے نا کہ ساری قضاواں معاف ہو جان گیا، وہ قضاواں تے قضا کرو گے تے معاف ہو جائے گا. وہ قضاواں تانوں دینیاں پڑنیاں. یہ جڑا سارے دل چ بہ گیا، کئی لوگ یہ سوچ کے بھی نماز نہیں پڑھتے سارا سال کہ کوئی نہیں رمضان دے آخری میں تو 4 نفل پڑھ لیں گے. لیکن تھی بھلیکے وچ دھوکے وچ یہ کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے کوئی نہیں فرمایا صاحب کہ تساں اتقاف والے کو علیحدہ سپیکر لا کے دیو. پوری وجہ ہے کہ اتقاف والے ساتھی اکثر انجان ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں پتا ہوتا یہ سپیکر کتوں کتوں چل رہا ہے. گرم ہو گئے، کوشش کرو. بہرحال ماشاءاللہ کوئی نہیں، 1-2 دن ہو رہے. تو گزارش یہ ہے، میری آواز سارے تک آ رہی تھوڑے پیچھے تک؟ اب پچھلے بندے ہاتھ کھڑے کرو، آواز آ رہی تھوڑے تک؟ چلو ٹھیک. تو گزارش یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا. میں تقریر تو پہلے مسئلے تا دسنا چاہنا کہ تاکہ تمہیں یاد رہے. تقریر تو پہلے ایک مسئلہ ہے کہ یہ جڑی تسی قضائے عمری کے نام تے 4 نفل پڑھ کے کہندے ہو ساری امت دیاں قضاواں معاف، یہ کوئی گل نہیں، یہ من گھٹ گل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نواں کلپ آیا ہے کسی مولوی صاحب کا، نواں اٹھا کلپ ہی مولوی ہے، کوئی فیس بک کی مولوی. انہیں آخیا جی مینوں بھی کسی نے سینڈ کیتا کہ یہ جڑا صدقہ فطر ہے نا، یہ چاند چڑھن تو بعد واجب ہوتا ہے. اس تو پہلے اگر ادا کریے تو صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوتا. تے نال انہیں آخیا جنس دینی چاہیے، جنہیں پیسے دیتے وہ صدقہ فطر ہوتا ہی نہیں. ہوں ایک پاسے وہ فیس بک کی مولوی اور ایک پاسے ایڈے ایڈے بڑے مفتی علماء کرام، اور یہ سارے مسلکاں دے وچ سارے مسلکاں والے اس گل تے متفق ہیں کہ 2 کلو گندم دیو یا 240 روپیے دیو، یعنی یا پیسے دیو یا گندم دیو، یا کھجوراں دیو یا پیسے دیو. اگر یہ پیسے دینے جائز ہی نہیں تے ہر مسلک دا جڑا وہ چھپیا ہے فطرانے دا شیڈول انہاں پیسے لکھے گئے. یہ مطلب ہے کہ یہ مولوی صاحب نویں تحقیق کے چکر چ. اور دوسرا جڑا انہیں یہ آخیا کہ عید کا چند نظر ہونے تو پہلے جنہیں فطرانہ دیتا ہوں فطرانہ ہی ادا نہیں ہوتا. نبی پاک دے صحابی، قرآن دے مفسر، نبی پاک دے مفتی صحابہ دیا میں قسمہ سن. سارے صحابی مسئلے نہیں سی دستے. کچھ صحابہ کرام سن جنہاں نوں فقیہ آکھیا جاندا سی، مفتی صحابی انہاں دا فتویٰ چلدا سی. جدوں کوئی بندہ مسئلہ پوچھدا سی صحابہ کرام بھی انہاں کول مسئلے پوچھدے سن. انہاں وچوں ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عبداللہ بن عباس دا طریقہ کی سی، عید دا چند نظر آن تو 2 دن پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیندے سن. صحیح بخاری شریف. عید دا چند نظر آن تو 2 دن پہلوں وہ صدقہ فطر ادا کر دیندے سن. اور جنہ ڈائریکٹ دین نبی پاک کو پڑھیا انہاں نوں نہیں پتہ لگا کہ چند تو پہلے صدقہ فطر دے تے ہوندا نہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کئی سارے لوگ 3 طلاقاں دے لیندے نے پہلوں تے پھر آن کے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جی میں طلاقاں دے بیٹھا 3
ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵੰਦ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 1+1=1 ਮਸਾਵੀ 1। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। اور دوسرا ایک بڑی سادہ جی مثال ہے، باہر تھوڑے دکاندار کھلوتا ہوئے سموسے لا کے 3 سموسے چک لو، ان کے لیے ایک ہی چکے ہیں، اس سے بلائی انہیں وہ کنڈا ہی چک رہا، انہیں کہنا تینوں گنتی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی جب 3 طلاقاں دیتیاں، طلاق ثلاثہ کا لفظ بولیا پھر ایک کہتی ہے، کہنے نہیں جی جب کٹھیاں 3 دے دئیے نا تو پھر ایک بڑھ دیئے، کلی کلی دئیے، تنہ مجلسہ دئیے پھر 3 بڑھ دیئے۔ تو ایتھے آن کے بخاری شریف کیوں چھڑ جاتے ہیں؟ بخاری شریف کی دیتی ہے جدو 3 طلاقاں دیتی ہیں تو 3 ہی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ان طلاق کے بدعت ہے، یعنی یہ طلاق دین دا طریقہ بدعت ہے، یہ دین نال بندہ گناہگار ہے۔ طریقہ صحیح ہے وہی شریعت دا کہ 1 مہینے ایک طلاق بھیج جائے، پھر دوسرے مہینے بھیج جائے، پھر تیسرے مہینے بھیج جائے۔ وہی وجہ کہ ایک طلاق بھیجن تو بعد ہو سکتا ہے صلح دے چانس نکلو، 2 بھیجن تو بعد بھی ہو سکتا ہے عدت دے اندر اندر صلح دے چانس نکلو، تو جدو کٹھیاں 3 دے دیتی ہیں ہوں تو صلح دے چانس ہی ختم ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی 3 دے دوے تو طلاقہ 3 ہو جاتا۔ اچھا ساڈے تو فتوا لینا ہوتے ہیں، اسی کہتے ہیں 3 ہو گئی، وہ پھر دوسرا لوگ اختیار کرتے ہیں، ساڈے بڑی کو چل جاتے ہیں، انہیں ٹینشن ہی نہ لے، ایک ہی ہوئی ہے، ایک ہی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا کھانا کھاؤ غریباں بس ٹھیک ہے، تسی صلح کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی قرب قیامت تے آن کے حرام دی اولاد بڑی پیدا ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا لوگی طلاقاں دے کے اپنے گھر رکھ لینے۔ ایک وہ دور آ چکے ہیں۔ پہلی گل یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب تو ناپسندیدہ عمل جڑا ہے نا وہ طلاق ہے۔ پہلے تو اتوں تک گل جانی نہیں چاہیے۔ اور دوسری نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر کسی شرعی عذر دے خامد کو آپ طلاق منگی وہ جنت دی ہوا بھی نہیں سکتی۔ دیکھو مسئلہ سمجھو، اس واسطے جدو 3 طلاقاں نے دے دیتے ہیں پھر 3 دا مطلب 3 ہی ہے۔ جڑا کبھی نا 3 دا مطلب 1 ہے، وہ دی تھیوری دی سانو سمجھ نہیں، انہوں چاہیے کہ بخاری شریف پڑھے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3 مسئلے ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ، رمضان المبارک کے اندر کئی لوگ تراویح پڑھاندے نے، قرآن پاک اگے کھولے، قرآن پاک جہاں کھولیا ہوتا ہے، اج کل موبائل جڑا نا وہ کچھ چلا کے کھلوتے ہیں، پڑھائی جاتے ہیں۔ ساڈے حنفیاں کے نزدیک باہروں مدد نہیں لی جا سکتی نماز دے وچ۔ یہ مسئلہ بڑا تھوڑا جہا گہرا، سنو۔ مثال کے طور پہ امام نماز پڑھا رہا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام بھول گیا، ایک بندے نے باہروں لقمہ دے دیتا، یعنی لقمہ دیتا، وہ بندہ نماز شامل نہیں سی، تو امام نے لقمہ قبول کر لیا، امام دی بھی گئی کہ پچھلے دی بھی گئی۔ وجہ اگر وہ بندہ نماز دے وچ شامل ہوتا تو وہ دا لقمہ ٹھیک سی، جڑا نماز دے وچ شامل نہیں وہ دا لقمہ باہروں لین نال امام دی نماز ٹوٹ گئی۔ ساڈے احناف دے حنفیاں دا مسئلہ یہ ہوئی ہے۔ تو مینوں سب تے وہ مطلب کہ باہروں مدد نہیں لینی، تے جڑا بندہ قرآن اگے کھول کے پڑھدا ہے باہروں مدد نہیں لیندا، اس واسطے ساڈے نزدیک یہ جائز نہیں۔ لیکن ایسے دفعہ لوگوں نے بالکل ہی خیال آیا، ایک بندہ تراویح پڑھا رہا ہے، انہیں میز جہاں رکھیا ہے تے بڑا سارا قرآن پاک رکھیا ہے، وہ اے مسئلہ ہے کہ میز دے اوتے وہ قرآن پاک پڑھی جاندا جو رکوع جان لگدا پھر سدا ہو جاندا،
دسو یہ دین کا مذاق نہیں کہ ہور کی؟ اس واسطے اہل سنت کے نزدیک اتوں قرآن دیکھ کے تراوی پڑھائی جا سکتی، یہ گل یاد کنے مسئلے ہو گئے؟ اے میں موقع تو فائدہ اٹھا رہا ہوں کیونکہ تسی جمع نہیں ہوتے نا عام طور پہ یہ ہندے تے ہیں لیکن یہ سارے نہیں ہوں جہے باہروں آئے نے بیچارے اتقاف تے انہوں نے نہیں ہونا اتنے تاکہ وہ بھی سن لیں۔ چار مسئلے ہو گئے۔ پنجواں مسئلہ یہ عرض کرنا چاہنا کہ کئی لوگوں نے دیکھا جدو امام غلط دعالین کہتا ہے نا تو اچھی شادی کہتے ہیں آمین۔ اچھا سنت آمین کہنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، لیکن بہتر کی ہے آستہ کہنا کہ اچھی کہنا۔ نبی پاک علیہ السلام اسی کہنے ہیں آستہ بہتر ہے کہ آستہ کہو، تواڈے تک صرف بات جاوے دور نہ جائے۔ یہ کئی حدیثاں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ایک حدیث بخاری شریف کی پڑھ دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین۔ فرمایا جدو امام غلط ضالین کہے تسی آمین آکھو۔ من وافقہ تامین الملائکہ، من وافقہ تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو امام غلط ضالین کہے تسی آمین آکھو، جیدی آمین فرشتیاں دے موافق ہو گئی وہ دے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اور ذرا دسو فرشتیاں نال موافق کیویں ہوئے گی؟ فرشتیاں دی آواز تانوں سندی ہے؟ جے تانوں فرشتیاں دی آواز نہیں سندی پھر تہاڈی بھی کسے نوں نہیں سننی چاہیے۔ اس واسطے آمین کہنا سنت ہے لیکن بہتر کی ہے آستہ کہنا۔ اگر کسی نے اونچی کہہ دیتی تو گناہ نہیں ہویا، لیکن دیکھنا ہے کہ بہتر کی ہے، ساڈے نزدیک بہتر کی ہے آہستہ کہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جدو امام غلط ضالین کہے تسی آمین آکھو۔ فرمایا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا، اس واسطے کہ امام بھی آمین کہندا ہے۔ اور لفظاں تے غور کرنا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا، امام بھی آمین کہندا ہے۔ تے جے نبی پاک علیہ السلام اونچی آمین کہندے سن تے پھر اے دسن دی کیڑی لوڑ سی کہ امام بھی کہندا ہے؟ میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ اس واسطے میرے کئی برا جمعے بھی مینوں آواز آتی ہے آمین کہتے ہیں، اچھی آمین نہ آخیا کرو، آہستہ آخیا کرو۔ کنے مسئلے ہو گئے؟ ہاں جی کنے ہو گئے؟ 5۔ 6واں مسئلہ سن لو۔ جدو امام نماز پڑھا رہا ہوئے تسی مقتدی ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مقرر ہی اس واسطے کیتا جاتا ہے کہ وہ دی اتباع کی جائے۔ جدوں امام غیر المغضوب، جدو امام اللہ اکبر کہے تسی بھی اللہ اکبر آکھو۔ اللہ اکبر کہنا۔ فرمایا جدو امام وَإِذَا قَرَأَ، جدو قرات شروع کرتے ہیں فَانصِتُوا، چپ کر جاؤ۔ ویسے انصات کا اصل معنی پتہ کی ہے؟ چپ کر کے غور نال سننا۔ فرمایا چپ کر جاؤ، غور نال سنو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ کہ فرمایا جدو امام غلط ضالین آکھے ادو تسی آمین آکھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جدو امام غلط ضالین آکھے تسی غلط ضالین آکھو۔ یہ دا مطلب فاتحہ کنے پڑھنی ہے؟ امام نے، تسا نہیں پڑھنی۔ تسا پہلی رکعت کے اندر صرف ثنا پڑھ لی، اس تو بعد رکوع کی تسبیحاں تسا پڑھنیاں نے، سجدے کی تسبیحاں تسا پڑھنیاں نے، دعائے قنوت تسا پڑھنی ہے، التحیات تسا پڑھنی ہے، لیکن امام دے نال تہاڈی قرات نہیں، امام دے پیچھے تسی کچھ پڑھنا نہیں، اس تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ ہاں وتر پڑھو گے تو وتراں دی دعا پڑھو گے کیونکہ تو قرآن نہیں نا، تو قرات امام کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرات الامام لہو قرات، جڑا بندہ امام دے پیچھے ہوئے امام دی قرات او دے واسطے کافی۔ یہ میں ایک ایک دو دو حدیثاں پڑھ رہا ورنہ درجن درجن حدیثاں موجود ہیں، تو یہ بھی ہو گیا۔ اس تو بعد ایک مسئلہ اور کرنا ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ کئی دوستوں کو دیکھا کہ اے ننگے سر فیشن کے طور پہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ننگے سر نماز پڑھنا سنت نہیں، صحابہ کی بھی سنت نہیں۔ ہاں صحابہ کرام دا جڑا کوئی کسی دا عمل یا نبی علیہ السلام دا ایسا کوئی عمل ملے وہ ادوں سی جدو کپڑے نہیں سی پورے، جدو کپڑے نہ ہون پھر ایک کپڑے چ بھی نماز ہو سکتی، جدو تواڈے کول وافر کپڑے ہون تے پھر ننگے سے نماز پڑھنا سنت نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی سنت نہیں، صحابہ دی سنت نہیں۔ اے میں نہیں کہتا جڑے ننگے سے نماز پڑھتے ہیں انہاں دے مولوی زاہد راشدی پیر آف جنڈا سندھ والی انہاں پوری کتاب لکھی ہے کہ ننگے سے نماز پڑھنا بہت یہودیوں کا طریقہ، اس واسطے کوشش کریا کرو کہ ننگے سے نماز نہیں پڑھنی۔ پچھلے دنوں ایک بندہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کر رہا سی فیس بک سے، کہنا جی اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے کہ جڑے بندے نو ننگے سر نماز پڑھیا زیادہ سکون ملے وہ دے واسطے واجب ہے کہ ننگے سر پڑھے۔ ایک چل گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا جیڑا بندہ بطور عاجزی اگر ننگے سے نماز پڑھے تو جائز ہے۔ عاجزی کا مطلب کی ہے وہ پھر کپڑے بھی عاجزانہ پائے نا، فقیرانہ کپڑے پائے، کپڑا تو پایا 10,000 کا سوٹ، جیکٹ پائی ہے 15,000 دی تے ہوں یہ عاجزی ہے، یہ چاہیے کہ صرف ساری عاجزی ہے ٹوپی جی آ گئی۔ اس واسطے جو اعلیٰ حضرت نے آخیا کچھ اور آخیا تسی وہ غلط مطلب نہ بیان کرو۔ اس واسطے سنت یہ ہے کہ امامہ شریف یہ امامہ شریف نہ ہوئے کم از کم ٹوپی سر ڈھک کے۔ پچھلے جڑے بزرگ نے جنہوں نے عمر تقریباً جنہوں کی عمر 70 سال کے قریب ہے، انہوں نے پوچھو پچھلے زمانے کے اندر جے کسی کا کوئی مہمان ہوتا سی نا تو یہ ننگے سر ہوتا سی، ایک باری بازار چ لنگ گیا دوسری باری لنگتا سی لوکی آتے آیا کہ والے ننگے سر پھرتا ہے، یہ شرم یاد نہیں کیونکہ یہ ہے ایک دورے سی اور ہن دورے آ گیا اسی اپنے کپڑے اینے کلوز کر لے بھی سر تو ننگے ہو گئے۔ اس واسطے ادبے دے وچ کہ نماز سر ڈھک کے پڑھیا کرو۔ کنے مسئلے ہو گئے 6 ہو گئے، بس اتنے کافی نے پھر مضمون ہے لو ہن توجہ فرماؤ۔ اللہ کریم نے شاہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ حبیب اللہ فرماتا تحقیق آ گیا تواڈے ول اللہ والوں ایک نور، ایک روشن کتاب۔ جملہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نور تو مراد میرے نبی دی ذات بابرکات ہے، کتاب مبین تو مراد قرآن ہے۔ پتہ لگا اس آیت کے اندر دونوں دا ذکر ہے، قرآن دا بھی ذکر ہے، صاحب قرآن دا بھی ذکر ہے۔ اچھی کہہ دیو اور اچھی کہہ دیو۔ یہ میں موقع تو فائدہ اٹھانے چند مسئلے بیان کرتے جو جمعے تے کری دینا وہ لوگ یہ بھی خشک مزے کر دیتے مولوی صاحب۔ میں ایک پوری نماز کے مسئلے ترتیبہ شروع کیتے ساڈے ایک بزرگ سن وصال کر گئے نے، اللہ انہوں نے غریق رحمت کرے۔ اج کی رات دعا کرتے ہیں ساڈے اول صاحب کے نمازی سن، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے بھی یہ کنا کرا کے مضمون یہ کنا کرا، یعنی کہ اسی لوگ اتنا دے مسئلے سنتے نہیں۔ میں موقع تو فائدہ اٹھایا اج تسی کابو جائے وہ 5 سال تے سنا دیتے کہ یاد بھی رکھنے نے تے عمل بھی کرنے کا۔ اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا آ گیا تواڈے ول اللہ والوں ایک نور تے ایک روشن کتاب آئی۔ ہن یارا غور کرتے جانا اللہ دا قرآن بھی بڑی شان والا، صاحب قرآن بھی بڑی شان والا، قرآن بھی شان والا، صاحب قرآن بھی بڑی شان والا، قرآن دی شان کی۔ اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
فرمایا اے قرآن ایسی کتاب ہے اے دے وچ ریب کوئی نہیں، اے دے وچ شک کوئی نہیں۔ یارا پتہ ہے لگا اللہ دا قرآن او کتاب ہے جدے وچ شک کوئی نہیں، جدے وچ ریب کوئی نہیں۔ قربان جاواں قرآن لا ریب ہے، صاحب قرآن بے عیب ہے۔ قرآن لا ریب، صاحب قرآن بے عیب۔ اللہ ریب دے بارے میں دو گلاں کردا جاواں۔ اللہ فرماتا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتا اے قرآن جے کسے ہور دا کلام ہوندا اے دے وچ تسی اختلاف ہوندے، ایک آیت دوجی نال ٹکراندی نظر آوندی، لیکن پورے قرآن دے اندر کوئی آیت دوجی آیت دے نال ٹکراندی نہیں۔ اچھا ایک فرقہ ایسا بھی جڑا منکر قرآن جنوں آکھیا جاندا ہے، ایسا فرقہ بھی ہے جڑا اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، کہتا اللہ ہے ہی نہیں، یہ جہان آپ پہ بنے آپ پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک فرقہ ہے دنیا کے اندر، اور ایک فرقہ منکر قرآن جڑا اللہ کو نہیں مانتا، انہیں قرآن کو وہ کہتا جی قرآن کہتا ہے کہ جی اللہ تو بغیر کسی اور دا کلام ہوندا یہ ایتاں ٹکراندیاں ہوندیاں ہوندے اسی ثابت کردے ٹکراندیاں بھی کیڑی اللہ فرمایا ھدل للمتقین، قرآن متقین نو ہدایت دیندا ہے۔ اسے سورہ بقرہ دے اندر اگے جا کے فرمایا ھدل للناس، اے قرآن لوکاں نو ہدایت دیندا ہے۔ کہنے دیکھو جی دو ایتاں ٹکرا رہیاں نے، ایک جگہ فرمایا ھدل للمتقین، ایک جگہ فرمایا ھدل للناس، اے ایتاں ٹکرا گئیاں، پتہ لگیا یہ قرآن اللہ دا کلام نہیں کسے اور دا کلام ہے، ایتاں ٹکرا رہیاں نے۔ اور میں کہا نہیں نہیں ایتاں ٹکراندیاں نہیں، بشرطے کہ اصول پڑھیا ہوئے، لغت پڑھی ہوئے۔ لفظ خدا ہدایت جو ہدایت دا معنی ہے، ہدایت دے دو معنی ہیں، ایک کہ قراءت الطریق رستہ بکھانا، ایک اشارہ الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچانا۔ جدو قرآن کہنا ہے نا ھدل للناس، یہ دا معنی ہے قراءت الطریق، یعنی قرآن رستہ ہر ایک کو بکھاندا ہے، ہر ایک کو رستہ بکھاندا ہے۔ ایک قراءت الطریق تے سادہ مطلوب دی سادہ جی مثال، ایک بندہ رضوی سیالوی مسجد وچ آنا چاہندا سی محفل دے وچ، اونوں پتہ نہیں سی رضوی سیالوی مسجد کتھے، وہ ناوے روڈ تے کھلو کے ایک بندے نوں پوچھدا ہے، یا چاندنی چوک وچ کسی بندے نوں کھلو کے پوچھدا جی میں رضوی سیالوی مسجد جانا، وہ کہندا سیدھا ہی چلا جا، اگے جائے گا نا تے مسجد تے گنبد بنیا ہے، اے اودی نشانی ہے، اوتھے محفل ہو رہی اوتھے چلا جا۔ اینوں کہندے نے قراءت الطریق رستہ بکھانا۔ ایک اور بندہ آیا، وہ کھلوتا ہے چاندنی چوک یا پوترا والے چوک کھلوتا ہے، ایک بندے نوں کہندا یار میں رضوی سیالوی مسجد جانا، ادھر رستہ وہ کتنے مسجد، وہ کہندا چل تینوں چھڈ کے آواں، انہیں بازو تو پکڑیا، رضوی سیالوی مسجد کے گیٹ دے اندر داخل کر گیا۔ اینوں کہندے نے ایصال الی المطلوب منزل مقصود تے پہنچانا۔ جدوں قرآن کہندا ہے ھدل للناس، یہ دا مطلب ہے قرآن رستہ بکھاندا ہے کہ جنت نو جاندا ہے، تے جدوں کہندا ھدل للمتقین، قرآن متقین نو منزل مقصود تے پہنچاندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے ایصال الی المطلوب اور قراءت الطریق، ہدایت دے دو معنی نے، جتے ھدل للمتقین اوتے منزل مقصود تے پہنچاندا ہے، جتے ھدل للناس اوتے سیدھا رستہ بکھاندا ہے۔ پتہ لگا یا تا ٹکراندیاں نہیں پر لغت پڑھی ہوگی، یہ تا ٹکراندیاں ایتا ٹکراندیاں۔ اچھا قرآن دے منکر کو اعتراض کرتے ہیں قرآن تے، کہندے جڑی فاتحہ شریف ہے یہ تے اللہ دا کلام نہیں، فاتحہ شریف اللہ دا کلام نہیں۔ اعتراض سنو، وہ کہندے جدوں تسی کہندے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ اسی تیری عبادت کردے ہیں، تیرے کولوں مدد منگدے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سانو سیدھا رستہ بکھا۔ انہیں کیا کہ اللہ رستہ منگدے ہیں، اب دیکھو نا کلام کہ یا اللہ تیری اسی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بھی بات کرتا ہے۔ اتنے تو لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بات کرتے ہیں، تیرے کولوں مدد منگدے ہیں، سانو سیدھا رستہ بکھا۔ وہ کہتے جی یہ اللہ کا کلام نہیں،
کیونکہ اللہ کے میں کہہ سکتا ہے کہ میں تیری بات کرنا تیری مدد تیرے کو مدد مانگنا اللہ نے کدی بات کرنی اللہ نے کدے کو مدد مانگنا اعتراض سمجھ آ گئے سارے انہیں دا جواب کی جواب بڑا سارا ہیڈ ماسٹر صاحب سکولے پڑھا رہے نے بچہ 6ویں جماعت انہوں کہتا پتر چھٹی کی درخواست آتی ہے منڈے کہتے جی نہیں انہیں کہا میں تمہیں چھٹی لین کی درخواست سکھاواں ہوں بلیک بورڈ تے ہیڈ ماسٹر خود ہی لکھ رہے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب آپ کا طالب علم شاگرد بیمار ہے 2 دن کی چھٹی چاہیے وہ پورا طریقہ آپ لے کے دینا ہے خود ہیڈ ماسٹر لیکن خدمت جناب ہیڈ ماسٹر وہ کوئی کہے جی ہیڈ ماسٹر تے خود تسی کیوں لکھ کے دے رہے ہو وہ کہنا میں اپنے والوں نہیں لکھ رہا اصل میں انہاں والوں لکھ رہا کہ ایڈا درخواست لکھا ایویں ہی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ جدو میرے کو تسی منگنا پھر انج منگنا جدو میرے کو منگنا ہے پھر انج منگو اللہ نے ایک کلام ساڈے واسطے دسیا ہے کہ تسی ایڈا منگو طریقہ دسیا کلام ہے اللہ دا ایک کلام تے میرے دوستاں پھر عقیدہ اوہی رکھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن دے اندر کوئی شک نہیں اے لا ریب ہے جویں اے قرآن لا ریب ہے ایویں صاحب قرآن بے عیب ہے میں نے کہتا جنہ نے انہوں نے تکیا انہوں نے پوچھ لو نبی پاک علیہ السلام دے ثنا خان صحابی نعت خان صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نورز کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا تیرے نالوں بد کے حسین و جمیل میری اکھ نے بیکی آئی نہیں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تلد النساء سونے صرف میری اکھ دا قصور نہیں بلکہ تیرے نالوں حسین و جمیل کسے ماں نے چڑھیا ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سونیا خلقتا مبرع من کل عیب سونیا اللہ نے ہر عیب تو توانو انج پاک کیتا ہے کہ انکا قد خلقتا کما تشاؤ سونیا انج لگتا ہے گویا کہ اللہ نے توانو توڑی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا تو یارا پتہ لگا قرآن پہ قرآن لا ریب صاحب قرآن پہ عیب اچھا صحابی رسول کی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے جی عاشقاں دی بولی عاشقاں دی بولی ہے جی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے بولی چیک کرو ایک کتوں آواز آ رہی ہے ایک آواز پھر آئی بول رہے ہو سبحان اللہ ما اجملکا سبحان اللہ تسی کہنے مہمان آئے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا ما احسنکا ما اکملکا ایک کتے مہر علی کتے تیری سنا ایک کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ یقین کتے جا لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا دیکھو محبت رکھتی ہے کہ نہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کا کہ جانے جہانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانہ کھا سچ آقا تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیا او جس شان تو شانہ سب بنیا شہب چاہے بولنے میں وجد آ گیا اگلی گل بھی کر گئے کہتے اے وہ صورت شالا پیش نظر پیش نظر دا مانا کی نظرہ دے سامنے اے وہ صورت شالا پیش نظر روے وقت نزاتے روز حشر روے
وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر او وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں تو عرض کر رہے ہیں قرآن لا رہے ہیں صاحب قرآن بھی ہے قرآن کی اپنی شان سنا اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے اے جڑا قرآن ہے نا اے جڑا سن نازل کیتا ہے تواڈے اوتے اللہ فرماتا ہے دی شان کی ہے اے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے جی کہہ دیو سبحان اللہ یہ شفا بھی ہے رحمت یہ قرآن ایسی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا روزانہ قرآن پڑھیا جائے اوتے اللہ کی رحمت کا ڈیرے لا میرے نبی نے فرمایا اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ قرآن پڑھیا کرو کرن دے اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اوتے جن جادو دیو پری کوئی شہ رہ نہیں سکتا وہ چلی جاتی ہے دوڑ جاتی ہے اچھا میں اس سے غور کیا وہ دوڑ جی کیوں ہے یہ جن بھوت پری جادو ٹونا یہ دوڑتے کیوں نہیں بڑا غور کیا پھر ایک حدیث اور نبی پاک کی میرے سامنے آئی نظر میں سمجھ لا ان کو تے سانو قرآن تے یقین ہے آقا علیہ السلام دے فرمان تے یقین ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جو کیوں دوڑ جاتے یہ جواب کی مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہے میرے نبی پاک ایک صحابی غالباً انہوں کا نام سی اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی گھر اندر نا رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن اچھی قرات کر رہے سن تے پڑھ رہے سن سورہ بقرہ قریب ہی گھوڑا بچا سن وہ گھوڑا بد گیا صحابی ڈر گیا ڈرے کس کا قریب ہی انہوں کا چھوٹا جب بچہ لیٹا اس کے گھوڑا کسی بچے دے نہ چڑھ جائے تلاوت بند کی تھی گھوڑا پھر سکون سے ہو گیا پھر تلاوت شروع کی تھی گھوڑا پھر بد گیا پھر تلاوت بند کی تھی پھر سکون سے ہو گیا 3 بار انجو ہے دنیں جو فجر دی نماز پڑھنے واسطے صحابی مسجد گئے نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے آج میرے نال انج ہویا میں جدوں قرآن دی تلاوت کر رہا سورہ بقرہ میرا گھوڑا بند گیا جدوں میں بند کر دیں پھر سکون سے ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پڑھتا رہنا آقا وجہ کی آقا جو میں آسمانہ والے ویکھیا نا آسمانہ والے انج لگتا سی جویں بدل ہویا ہے تے بدل دے وچ چھوٹی چھوٹی لہراں جگ رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابی نو اور فرمایا کاش تو پڑھتا رہنا فرمایا او جڑیاں لہٹاں تینوں نظر آونیاں سی اے او فرشتے نے جڑے قرآن پڑھیے تے نازل ہوندے فرمایا اگر تو تلاوت بند نہ کردا انہاں تھلے ہونا سی تیرے گھر دے اندر آ جانا سی فرمایا لوگ بھی ویکھ لیندے انہاں نو مینوں سمجھ آ گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں سورہ بقرہ پڑھی جاوے اور جن جنات دوڑ جاندے نے اور جدوں فرشتیاں دا لشکر آ گیا جن رہ کیویں سکن سبحان اللہ فرشتیاں دا لشکر آ گیا انہاں دے ہر شے بجا دینا تے پھر کیوں نہیں تسی اپنے گھر روزانہ قرآن پڑھدے اس قسم کھان واسطے نہ رکھو نو پڑھیا کرو اسی سودا بیچنا ہوگا تے قرآن چک لینے بھی اللہ کی قسم صحیح ہے ہوندا صحیح نہیں ہو جھوٹا چکن واسطے رکھیا جی اینو کھول کے پڑھیا اسی سوکھا طریقہ لب کے فلانے بابے کو چل جانے وہ کہتا 20,000 دے دیو تہاڈا کام کر دیاں گے اچھا وہ بابے نو 20,000 دے جی کاروبار نہیں چلدا بابا جی دے 20,000 دے دیو وہ 20,000 اونوں دے دینا گھر بیٹھ کے جڑا قرآن موجود ہے وہ نہیں پڑھنا کوئی مشکل ہوئے 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھ لو جڑی مشکل نہ ہوندی ہوئے 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھ لو تے اللہ مہربانی کرے اور کنیا لوگوں نے ازمایا ایک دفعہ میں کاری صاحب ایک بی بی آ گئی روندی آئی کہنے لگی میرا بچہ گم ہو گیا تو لبدا نہیں
3 दिन हो गए ने ते ओदा कोई हल करो, कोई दुआ करो। मैं भी दुआ करांगा, तुसी 1.25 लाख वारी ऐत करीमा पढ़ लो। उन्होंने 25,000 वारी पढ़ी ते बेटा लग उन्हें उत्ते छड़ दी। मेरे को आके कहने लगे कि हले 25,000 ही पढ़िया सी तो बेटा लग गया। मैं चलो अल्लाह ने मेहरबानी करके ठीक है। बहुत घट ऐसा मिसाल ने कि 1.25 लाख वारी पढ़नी पई, थोड़ी ही पढ़ी, अल्लाह ने मेहरबानी। तुसी उन्हां कोल जांदे हो जिन्हां लिखिया हुंदा हर तमन्ना पूरी, महबूब कदमों में पसंद की शादी। अच्छा वो भी बड़े सियाने ने, वो ये लिखते हैं महबूब कदमों में, ये नहीं लिखते बीबी कदमों में, क्योंकि मुड़ के घर भी जाना होता फर्क लाते हैं। तो इस वास्ते कुरान का दामन पकड़ो, कुरान को अपने सीने मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मती गौर कर, ये कुरान अल्लाह फरमांदा शिफा भी है रहमत भी है। कुर्बान जावा जे कुरान शिफा देंदा है, एदी मिसाल सुनदा जा। सही बुखारी पे पढ़दा, सही मुस्लिम पे पढ़दा, अबू दाऊद तिरमिजी नसाई इब्ने माजा पूरी सियासत के अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने एक बारी असी तबलीग वास्ते नबी इस्लाम ने भेजा, एक बस्ती के अंदर गए। बस्ती वाले ने साडे नाल सलूक चंगा ना कीता, बस्ती वाले ने सानू रात रहन वास्ते बस्ती च भी नहीं रहन दिता, कहने लगे बाहर ही रहो। बाहर ही रात गुजारी। फरमांदे ने दिन चढ़िया, उन्हां दे सरदार नूं बिच्छू लड़ गया। की लड़िया? बिच्छू लड़ गया। वो जदों बिच्छू लड़िया ना, पिछू जिन्हों लड़िया हो अल्लाह माफ करे, तकलीफ बड़ी, बंदा तड़पता है। एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा जी तुहाडे विचों कोई बिच्छू दा दम कर लैंदा है? हजरत सईद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं क्या हाँ सी कर लेंगे। उन्हें क्या करो, उन्हें क्या इन्हें 30 बकरियां लैनियां। एक रवायत के अंदर आंदा 40 बकरियां लैनियां, एक सनद के अंदर 40 बकरियां, एक के अंदर 30 बकरियां। चलो जेड़ी मर्जी मान लो, दोवें ठीक ने। 30 बकरियां वाली मान लो, सहाबा भी 30 सन। उन्हें कहा 30 बकरियां लवांगे। उन्हें कहा तुसीं 30 बकरियां ले लो, दम ते करो। साहबी गए, उन्हें जाके फातिहा शरीफ पढ़ के मारी फूक, ओ बिच्छू दा जहर खत्म हो गया, दर्द खत्म। जदों खत्म हुई ना ते बकरियां लैके वापस आ गए। सहाबा के अंदर इख्तलाफ पै गया, कुछ कहने लगे कि साडे वास्ते जायज़ है, कुछ कहते जायज़ नहीं। उन्होंने मतलब है भी फूक ही मारी है ना, फातिहा पढ़ के ना हिंग लगी ना पटकी, साडा खर्चा कोई नहीं आया, सब 30 बकरियां ले लिया। कुछ साहबा कहने लगे जिन्होंने गुस्सा सी उन्होंने कहा नहीं नहीं, इन्हें साडा अच्छा सलूक नहीं किया, असीं इन्हां नूं बकरियां वापस नहीं करनियां, लैणियां नहीं। फैसला यह होया कि बकरियां लै जाने, सरकार की बारगाह च हाज़र होवांगे, मसला पूछांगे। जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज़ है तो रख लांगे, जे फरमाया नाजायज़ है तो वापस कर देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह च मसला पेश होया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फलां बस्ती के अंदर असीं तबलीग वास्ते गए सां, उन्होंने साडे नाल चंगा सलूक नहीं कीता, चंगा सलूक नहीं साडे नाल कीता। या रसूल अल्लाह, उन्हां दे तो पिछू लड़ गया सरदार नूं, असीं दम कीता, फातिहा पढ़ के दम कीता, वो सरदार ठीक हो गया, ਉਹਦੇ बदले 30 बकरियां ले लईयां। हुण दसो जायज़ ने कि नाजायज़? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहलों तुसीं दसो तुहानू किवें पता लगा ये फातिहा पढ़ के फूक मारिए ते आराम आ जांदा है? तुसीं दसो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका तुहाडे कोल सुनिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया पहलों तो फिर मेरा हिस्सा कटो। फरमाया पहलों मेरा हिस्सा कटो, बाकी आपस में तकसीम। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां लेके की करना, सिर्फ मेरे नबी ने इस वास्ते फरमाया कि जिन्होंने शक है ना पता नहीं जायज़ है कि नाजायज़ है, उन्होंने यकीन हो जाए कि जायज़ नहीं। इस वास्ते फरमाया पहले मेरा हिस्सा कटो, वरना मेरे नबी को कड़ी जरूरत सी, माल इकट्ठा तो किया ही नहीं, सारी जिंदगी माल नहीं इकट्ठा किया। ऐसा सदीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमादियां ने नबी अलैहिस्सलाम के विसाल तक एक भी दिन मैंने याद नहीं जिस नबी अलैहिस्सलाम ने 2 टाइम की रोटी पेट भर के खाधी, एक भी दिन याद नहीं। बल्कि फरमादियां ने कई दिन फाका। फरमादियां ने जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने 2 किस्म का खाना होंदा सी ना, उन्हां विचों एक खाना खजूर होंदी सी, बस 2 किस्म का हो गया। असीं ते इफ्तारी करते 17 खाने साडे पे हुंदे ने अगे,
اسی پھر بھی شکر نہیں کرتے. اینیاں نعمتاں ساڈے اگے موجود نے پھر بھی ساری زبان چوں کلمہ شکر نکلدا ہی نہیں. قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی پتہ لگا قرآن شفا دیندا ہے. جے قرآن شفا دیندا ہے تے صاحب قرآن بھی شفا دیندا ہے. صاحب قرآن بھی شفا دیندا ہے. حدیث کے اندر ہوتا ہے مسلم شریف کے اندر مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی رفیقہ حیات ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک چاندی دی نلی سی. وہ چاندی دی جڑی نلی سی نا جدوں کوئی ہوندا امی جی ساڈا فلانا بیمار ہو گیا وہ چاندی دی نلی نو پانی چ کھودیاں کھور کے فرماندیاں آ جا کے پیا دیو. وہ بندہ پی لیندا وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا. چاندی کی شفا نہیں. چاندی شفا ہوگی نا اے سارے سنیارے اسپتال کرا لے. چاندی شفا نہیں. ایک دن کسی صحابی نے عرض کی تھی امی جی اے تے دسو اے چاندی دی نلی تسی پانی وچ کھور دیو تے پانی شفا دین لگ پیندا ہے اے دے وچ راز کی ہے؟ فرمایا اے چاندی دی نلی کلی نہیں اے دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بال مبارک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بال مبارک آیا چاندی دی نلی وچ چاندی دی نلی کھوری پانی وچ پانی پیتا مریض نے وہ ٹھیک ہو گیا. پتہ لگا جے قرآن شفا دیندا ہے صاحب قرآن دا بال بھی شفا دیندا ہے اور جی دا بال شفا دیندا ہے او دی ذات دی شان کی ہوئے گی. اور کو جو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جنہ دا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارج النبوت اور زرقانی شریف اور دیگر محدثین نے نقل کی تھی. انہوں نے 4 بیویاں سن. 4 بیویاں وہ چارے بیویاں ود تو ود خوشبو لاؤندیاں سن توجہ لین واسطے کیونکہ 4 بیویاں نے ہر ایک کی کوشش میرا کام میرے وقت توجہ زیادہ کرے لیکن ہوندا کی حضرت عتبہ بن فرقد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں تشریف لے آندے نا انہاں دی خوشبو انہاں چاراں تے غالب آ جاندی. ایک دن چارے اکٹھیاں ہو گئیاں کہنے لگیاں ساڈے سرتاج ایک گل تے دسو او کی وجہ ہے کیڑی چیز ہے تواڈے کول تانوں خوشبو لیندیاں کدی نہیں ویکھیا لاوندیاں کدی نہیں ویکھیا لیکن تواڈی خوشبو ساڈے تے غالب آ جاندی ہے. اے تے دسو خوشبو لیندے کدوں جے لیندے کتھوں جے لاوندے کدوں جے؟ حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تے کدی خوشبو لئی نہیں کدی لائی نہیں. کہنے لگی جے لاوندے نہیں تے خوشبو تواڈے کولوں اینی اوندی کتھوں ہے؟ حضرت عتبہ بن فرقد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راز دسیا فرمایا وجہ ہے ایک باری انج ہویا کہ میرے جسم تے پنسیاں بن گئیاں پت پک گئی تھوڑے پنسیاں بن گئیاں میں نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا یا رسول اللہ میرے پت پک گئی تھوڑے پنسیاں بن گئیاں سونیا مہربانی ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قمیض اتار دے. قمیض اتاری جسم انور دے اوتے فرماندے نے نبی علیہ السلام نے لعاب دان شریف اپنے ہتھاں پاکاں تے لایا لا کے میرے جسم تے ملیا فرماندے نے لعاب دان لگن دی دیر ہے خوشبو شروع ہو گئی پنسیاں ختم ہو گئی. خوشبو شروع ہو گئی پنسیاں ختم ہو گئی. یار پتہ لگا میرے آقا علیہ السلام دا لعاب دان شریف دی شفاعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں خیبر دا قلعہ فتح نہیں سی ہو رہا صحیح بخاری دی حدیث ہے غزوہ خیبر والا باب کٹو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأوتین ہذہ الرایۃ غدا کل میں چناؤں دیاں گا یفتح اللہ علی یدیہ جدے ہتھوں اللہ خیبر دا قلعہ فتح کرائے گا رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فرمایا وہ ایسا بندہ ہے وہ اللہ رسول نال پیار کرتا ہے اللہ رسول نال پیار کرتا ہے. یہ میرے نبی نے باقاعدہ فرمایا. صحابہ فرماندے نے اسی ساری رات جاگ کے کٹی اس انتظار میں جو کیڑا خوش قسمت بندہ ہے اسی تے اللہ رسول نال پیار کرتے ہیں لیکن جواب میں اللہ رسول بھی اس نال پیار کرتا ہے بندہ کیڑا ہے. دن چڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا علی
علی کتے یا رسول اللہ حاضرہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے عرض کی تھی سونے پر میری اکھاں خراب نے اکھاں دکھدیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے کیتا کی بخاری شریف دے لفظ نے فَبَّصَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک دیاں اکھاں دے وچ اپنا لعاب دہن شریف لایا نالے دعا دیتی انج ہو گیا جے میں کدی اکھاں دکھیاں ہی نہیں اچھا ایک جملے دو نے ایک تے لعاب دہن شریف لایا اکھاں اکھاں ٹھیک ہو گئی اے شفا دیتی اکھاں دوسرا فرمایا نالے دعا کی ہن اوتھے بخاری شریف سے پتہ نہیں دعا کی میں نے بڑا تجسس کہ میرے آقا نے کیڑی دعا کی تھی نال وہ لفظ نہیں ہے نسائی شریف کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ہوئی حدیث امام نسائی نے جدوں لیاندی اپنی سند دے نال اوتھے موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سفر جانا نا تے سردیاں دے وچ پتلے کپڑے پا لینے تے گرمیاں دے وچ سفید کپڑے پا لینے یعنی گرمیاں چ موٹے کپڑے تے سردیاں چ پتلے کپڑے کسے صحابی نے پوچھا پیارے علی تانوں سردی نہیں لگدی پر مینوں نہیں لگدی تانوں گرمی نہیں لگدی پر مینوں نہیں لگدی کیوں انہاں آکھیا جدوں خیبر دا قلعہ فتح کرنے واسطے میرے نبی نے بھیجنا سی نا تے نبی پاک علیہ السلام نے میریاں اکھاں تے نالے تو لعاب دہن لایا تے نالے دعا دیتی سی یا اللہ علی کولوں گرمی بھی دور کر دے سردی بھی دور کر دے فرمایا او دعا کم کر دیے مینوں گرمی بھی نہیں لگدی مینوں سردی بھی نہ گرمی لگدی ہے نہ سردی لگدی ایک کمال ہے اور پھر